بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت عظیم دن ہے، بہت زیادہ ان کی عظمتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ افضل ایام الدنیا، یہ برکت والے دن ہیں، یہ شرف والے دن ہیں اور افضل دن ہے پوری دنیا کے۔ دنیا کے جتنے دن ہیں ان میں یہ افضل دن ہے۔ اس میں عرفہ کا دن بھی ہے، یوم النحر کا دن بھی ہے، قر کا دن بھی ہے، یوم القر جس میں حاجی مینا میں ٹھہرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی شخص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ اس وقت امیر المؤمنین تھے، اور آ کے کہنے لگا کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ہے، تقرؤونہا، تم اس کو پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو اپنے عید کا دن، اپنے جشن کا دن، اپنی خوشی کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے، وہ کون سی آیت ہے جس کی نزول کی وجہ سے تم اس کو اپنے عید کا دن بناتے؟ تو اس نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو، اور نعمتیں، اپنی نعمتیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بطور دین ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کون سے دن نازل ہوئی تھی۔ قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دن کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام پر میدان پہ کھڑے ہوئے تھے، جمعے کا دن تھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اندازہ کیجئے کہ عرفہ کا دن کتنا عظیم دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی حجت، اپنی دین، اکملت لکم دینکم، دین کو اس دن مکمل کیا اور نعمت مکمل کی۔ یہ وہ عظیم دن ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، عرفہ کا دن اور قربانی کا دن اور ایام تشریق جو قربانی کے بعد 3 دن ہیں، یہ ہماری عید کے دن ہیں اے اہل اسلام، اور وہی ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اتنا عظیم دن ہے۔ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ یہ ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وشاہد و مشہود، والیوم المشہود یوم عرفہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، وقال البانی صحیح، قرآن میں ہے نا وشاہد و مشہود، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن۔ ایک تو عام قسم کھائی 10 دنوں کی، اور ایک خاص قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کا، وہ ہے وشاہد و مشہود۔ یہ دن اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن اللہ تعالیٰ نہیں آزاد کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین لوگوں کے قریب آ جاتے ہیں، لیدنو، آسمان دنیا میں آتے ہیں، اور فرماتے ہیں ثم یباہی بہم الملائکہ، اور اللہ رب العالمین فرشتے کو پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ما اراد ہؤلاء،
یہ عرفہ والے، یہ حاجی عرفہ کے میدان میں یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی لیے امام ابن رجب ایک عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوم عرفہ یوم عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، جو عرفہ کے میدان میں کھڑے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح ومن لم یقف بها من اہل الامصار من المسلمین، اور ان کو بھی آزاد کرتے ہیں جو وہاں کھڑے تو نہیں ہیں، وہاں پر موجود نہیں عرفہ میں، لیکن اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں پر، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، ان اللہ تعالیٰ یباہی ملائکتہ عشیۃ عرفہ، عرفہ کی جب شام ہوتی ہے اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے، اور جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار لے کر جائے۔ جب عرفہ کی شام ہوتی ہے، ظہر سے دعا کر رہے ہیں، اب شام ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انظروا الی عبادی، میرے ان بندوں کو دیکھو، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے ان بندوں کو، اتونی شعثا غبرا، یہ آئے ہیں میرے پاس آئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں گئے نا، صرف اللہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں، شعثاً پراگندہ ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، غبرا غبار آلودہ ہیں، جسم بھی اور ان کے لباس بھی۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے، اور صححہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو لوگ عرفہ میں نہیں ہیں، میدان میں نہیں ہیں، حج میں نہیں ہیں، وہ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس دن کثرت سے آپ ان دنوں میں ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں، اور 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، لوگ ہر مسئلے میں اختلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ تو کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ عرفہ تو اسی دن ہے جس دن سعودیہ میں عرفہ ہوگا، تو پاکستان والے کب روزہ رکھیں، ہندوستان والے کب رکھیں؟ یاد رکھیے، پاکستان والے اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھیں گے جب ان کی 9 تاریخ ہوگی، ہندوستان والے بھی اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھیں گے جب ان کا وہاں کی 9 تاریخ ہوگی۔ اسی ایام تشریق سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن کوئی ہے تو یہ ذی الحجہ کے دن ہے، رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں، ہاں رمضان کی راتیں زیادہ افضل ہیں باقی راتوں سے۔ کسی نے کہا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کیا اگر کوئی یہ دن، اس طرح کے دن اللہ کے جہاد میں فی سبیل اللہ گزارے تو کیا وہ دن بھی افضل نہیں ہوں گے؟ یہ دن افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اس کی مثل دن فی سبیل اللہ میں لگا لے تب بھی وہ افضل نہیں ہو سکتے، مگر ایک شخص جو نکلا اور وہاں جا کے قتل ہو جاتا ہے، الا رجل، جیسے دوسری حدیث میں ہے خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، جان اور مال لے کر جاتا ہے پھر کچھ بھی واپس نہیں آتا، وہ تو افضل ہے۔ الا رجل عفر وجهه في التراب، کہ وہ آدمی جب تلوار کی ضربیں لگتی ہیں، خون نکلتا ہے، آخر کار گر جاتا ہے، مٹی میں گر جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، تو اس کا چہرہ مٹی آلودہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ مراد ہے، یعنی اب وہ زمین میں گر گیا ہے، تو وہ شخص یعنی قتل ہو چکا ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ان دنوں میں اللہ کو اعمال صالحہ بہت پسند ہیں۔ یوم مباحات، یہ اللہ کے فخر کا دن ہے۔ ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، فیقول عبادی شعثا غبرا ضاحین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے پراگندہ ہیں اور غبار آلودہ ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں،
بغیر سائے کے دھوپ میں کھڑے ہیں. جاؤ من کل فج عمیق، یہ بہت دور سے آئے ہیں. یستعیذون من عذابی، میرے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں. ولم یروا، جبکہ عذاب کو دیکھا نہیں ہے. اور یوما اکثر عتیقا وعتیقتا من النار، اس دن اللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں کو اور عورتوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. ان دنوں میں جہاں عرفہ کا دن آپ نے سنا، وہاں یوم النحر کا دن بھی ہے. افضل ایام العام، پورے سال کا افضل ترین دن یوم النحر ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے اعظم دن، سب سے عظیم دن وہ یوم النحر کا ہے. عرفہ کے بعد جو دن آتا ہے قربانی کا دن، پھر اس کے بعد قر کا دن ہے. قر کا دن کہتے ہیں وہ دن جہاں حاجی مینا میں ٹھہرتے ہیں، اس کو یوم القر کہتے ہیں. یہاں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کرتے ہیں. مسلمانوں کو جو حاجی نہیں ہیں، حج کے علاوہ جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عرفہ کا دن دیتا ہے روزہ رکھنے کے لیے. وہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرتے ہیں. عرفہ کے دن سب کو معاف کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والوں کو، حاجیوں کو خاص طور پہ. اب اس کے بعد یوم النحر ہوتا ہے. یوم النحر قربانی کا دن. حاجی یوم عرفہ میں عرفہ کے دن گزارتے ہیں مغرب تک. اس کے بعد وہاں سے جاتے ہیں مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں. دن عرفہ میں گزارا، عرفہ کے میدان میں، اس کے بعد رات کہاں گزارتے ہیں؟ مزدلفہ میں. اور اس کے بعد 10 تاریخ ہے، یوم النحر کا دن ہے. وہاں سے جاتے ہیں، کنکڑیاں مارتے ہیں جمرہ عقبہ کو. اس کے بعد جا کے اپنے سر کے بال کٹاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. قربانی کر لیں، سر کے بال کوئی آگے پیچھے. لیکن ترتیب یہ ہے کہ اس دن پہلے رمی کرنی، اس کے بعد نحر کرنا، پھر اس کے بعد حلق کرنا، اس کے بعد طواف کرنا. تو طواف زیارت. اب یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جو بات کرتے ہیں عجیب، وہ یہ کہ حاجی بھی عرفہ کی وجہ سے اور اس کے بعد یہ جو نام بہت سارے اچھے اچھے کام کیے، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اب اللہ رب العالمین اس طواف کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ آؤ میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، تم لوگ، تم گناہوں سے پاک ہو گئے ہو، اب میرے پاس آؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.